السلام علیکم ویورز، آپ کے تو علم میں ہے ہی کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے کیس کی سماعت جاری ہے۔ فل کورٹ سماعت کر رہا ہے، دونوں طرف سے وکیل اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ خاص طور پہ سیاستدانوں کا جو اخلاقی لیول ہے وہ زیر زمین جا چکا ہے، تیسرے درجے پہ بھی نہیں ہے، بہت گھٹیا۔ میں قانونی آئینی بحث چھوڑو، اخلاقی طور پہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا اگر ان میں تھوڑی سی کلاس ہوتی، تھوڑی سی گریس ہوتی، تھوڑی سی انسانیت، تھوڑی سی سچائی، یہ وہ خود کہہ دیتے کہ جی 8 فروری کو عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا، چنانچہ مخصوص نشستوں پر حق پی ٹی آئی کا ہے۔ دوسرا اور آخری اس پہ حتمی بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست میں کی اخلاقیات میرا خیال تھی ہی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اللہ بخشے، ان کے بعد مجھے کوئی بندہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے بے شمار کمزور پہلو نہ ہو۔ بھٹو تھا بہت بہتر آدمی، لیکن بھٹو صاحب کو بھی یہ بخار چڑھا ہوا تھا۔ مثلاً ان کا ایک جملہ ہے، I am the only sacred cow in this country، یعنی میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں۔ پھر ان کی بیگم اللہ مغفرت کرے نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ، انہوں نے ایک بار کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول۔ اب یہ گھٹیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قائد اعظم کو جھکے کو ملتا تھا یا کبھی کسی نے ہاتھ پہ بولا تو وہ ڈانٹ دیتے تھے، نہیں، وہ ٹیچ کرتے تھے۔ بڑا لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے۔ ان کو اسٹوڈنٹس ملنے جاتے تھے، 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو ملنے سے انکار کر دیتے۔ وجہ تھی کہ ان کی تربیت ہو۔ لیکن یہ گھٹیا پن کا آخری انتہا ہے، بار بار کہتا ہوں، بار بار، پتہ نہیں اس ملک کے حکمران یا کون سے لوگ کیا ہیں، ان کی عقلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ان کے ضمیروں کو زنگ لگا ہوا ہے۔ پاکستان کا یہ یاد رکھیں، اصل بحران اقتصادیات کا نہیں، معاشیات کا نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ پاکستان کی اقتصادیات کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی چوروں ڈاکوؤں کی بری اخلاقیات ہے۔ یہ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ الیکشن ٹریبونل ماشاءاللہ اسلام آباد کی 3 نشستوں پہ جیتنے والوں نے الیکشن ٹریبونل پر ہی اعتراض کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان میں ماشاءاللہ طارق فضل چودھری ہے، راجہ خرم نواز، عقیل انجم، میں تو ان کو جانتا۔ قصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہارنے والے، یعنی ہرائے جانے والے، یوں زبردستی ہرائے جانے والوں نے 3 امیدواروں نے الیکشن ٹریبونل میں درخواست دی تھی کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے۔ اندازہ لگائیں دھاندلی کا یہ لیول ہے، جیتے ہوئے۔ اچھا، انہوں نے اپنی جو اپلیکیشنز تھیں ان کے ساتھ فارم 45 باقاعدہ لف کیے ہوئے تھے، یعنی ان کو، لہذا ٹریبونل ہمارے حق میں فیصلہ دے۔ الیکشن ٹریبونل نے نون لیگ کے جیتنے والے اراکین سے یہ فارم 45 دینے کو کہا۔ تینوں یہ جو بندے جن کے میں نے ماشاءاللہ نام لیے، طارق فضل، راجہ خرم اور عقیل انجم، یہ ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی باٹم لائن کیا ہے، کہانی سمری کیا ہوئی، خلاصہ کیا ہوا کہ اگر فارم 45 کو بنیاد بنایا جائے تو یہ تینوں کے تینوں، آپ اندازہ لگاؤ یار، خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی ایک ایوریج اخلاقیات کا آدمی بھی اس قسم کی ڈھٹائی وغیرہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اب جب دیکھا کہ کوئی رستہ باقی نہیں رہ گیا، الیکشن ٹریبونل کو ہی انہوں نے اعتراض کھڑا کر دیا ان پہ۔ اچھا، اب یہ تو ہے اسلام آباد کی صورتحال۔ پریکٹیکلی کیا ہے جو زبان زد عام ہے لاہور میں، کہ پنجاب اور بالخصوص لاہور میں بھی ماشاءاللہ اس ندامت لیگ کا، ناکام لیگ کا، نحوست لیگ کا، جو بھی کہہ لیں، اس کا یہی حال ہے۔ نواز شریف یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، یہ بات زبان زد عام ہے۔ پورا لاہور جس کو مل لو آپ وہ یہی بات کر رہا ہے۔ اچھا، 45 اور فارم 47
الیکشن ٹریبونل میں کھلنا شروع ہو گئے تو پھر پنجاب حکومت کا کیا بنے گا واللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اور اگر ان کا کچھ نہیں بنتا تو پھر عوام کے ساتھ کیا بنتا ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک اور انتہائی اہم ایشو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی معمولی کمی کی اندرونی کہانی. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم کا مستقبل قریب جتنے بھی کو مہینے ہیں کس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں. پی ایم آفس سے خبر چلوائی گئی کہ تقریباً 15 روپے فی لیٹر کی وہ سمری منظور ہو گئی ہے. عوام نے دھمالے ڈالی جس طرح کے ہم لوگ ہیں. رات 12 بجے کے بعد اعلان ہوا کہ نہیں، صرف 4 روپے فی لیٹر. اندازہ لگاؤ اس سے زیادہ غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی، نان سیریسنس، خجالت، نکما پان اس کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وزارت خزانہ نے بلڈوز کر دیا. وزیر اعظم کی سیکریٹریٹ کو یہی سمجھ میں آتی ہے نا، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو، یہ نہیں چلے گی. تو دوسری طرف کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی کرنے کے بعد حکومت نے بجلی کا ایٹم بم گرا دیا ہے. حساب برابر ہو گیا. نیپرا نے بجلی 3 روپے 76 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے، جس سے صارفین پہ 46 ارب. یہ جاتا کہاں ہے؟ سارا کچھ قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. قرضے لیے گئے، وہ کہاں گئے؟ یہ جو تحریکیں چلائی گئیں، ملک سنوارو قرض اتارو، وہ جو لوگوں نے ملک سنوارا اس کے لیے پیسے دیے، بے تحاشا پیسہ لوگوں نے دیا، وہ کہاں گیا؟ کس کام آیا؟ قرض اترا نہیں. ارب جسے کہتے ہیں نکو نہ قرض میں. اچھا، مزید یعنی بدماشی اور بے رحمی کہیں. بدماش ہوتا ہے وہ جس کا معاش بد ہو، جس کا جو رزق حلال نہ کھا رہا ہو، اس کا معاش بد ہو، وہ بدماش ہوتا ہے. یہ بے رحمی کی، بے حسی کی، عوام دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ اب صارفین کو بجلی بل میں قسطوں کی جو سہولت ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے چھین لی ہے. اب صارفین سال میں صرف ایک بار بل کی قسط کرا سکیں گے، باقی 11 مہینے وہ دیوے جلان گے، انہاں دے پتلے جلان گے، انہاں دا کی جلان گے، میں آئی ڈونٹ نو. لیکن اب قسطوں کی جو عیاشی، اس ملک کا کمال دیکھو، کلچر ہے انسٹالمنٹس کا. لیزنگ پہ گھر مل جاتے ہیں مہذب دنیا میں. یہاں ایک غریب آدمی جس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ بجلی کے بل کی قسطوں سے بھی محروم ہو چکا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یکمشت کتنے لوگ ادائیگی کر سکیں گے میں نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے ایسا ہی کوئی تنکا ہوگا جو اونٹ کی کمر پہ کہتے ہیں نا آخری تنکا، جس کے بعد پھر اونٹ پاگل ہو جاتا ہے، یا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اونٹ کی اپنی، یا پھر جو ڈالنے والا ہوتا ہے ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تھینک یو.